السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے تمام دنیا بھر میں ظلم اور جبر اور جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اہل عرب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ لوگ آگ اور درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن بت پرستی کا رواج عام تھا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اپنا معبود سمجھ لیا کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ ان کا مذہب بتوں کی پوجا اور کمزور و بے بس لوگوں پر ظلم کرنا تھا۔ اہل عرب میں ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ عرب میں زیادہ تر لوگ خانہ بدوش زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں تھا۔ دور جہالت میں عورت کی کوئی قدر اور قیمت نہ تھی اور اسے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جیسے کوئی بھیڑ یا بکری پالنے والا جب چاہے اسے باندھ دے، جب چاہے اسے فروخت کر دے اور جب چاہے اسے زندہ دفن کر دے۔ عورت دور جہالت میں عرب اور یونانی معاشرے کا مظلوم طبقہ تھی۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر لیتا تھا اور نہ ہی باقاعدہ کوئی حکومت تھی، یعنی ضابطۂ حیات بالکل ادھورا تھا۔ طاقت کا رواج تھا، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا اور خاص کر عورتوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور جانوروں کی طرح سرعام عورتوں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی۔ زیادہ تر لوگ لڑائی جھگڑوں میں محور رہتے تھے۔ عرب میں زیادہ تر لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و مبلغ کے نتیجے میں ابن ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس اور نصیحت کو بھی بلا دیا اور ایک موقع پر ان کے سردار نے شام کا سفر کیا تو وہاں پر بتوں کی پوجا کو دیکھا تو متاثر ہو کر واپسی پر ہیبت نامی بت لے آیا اور اسے لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا۔ اس کے بعد طاقت میں لات نامی بت تھا اور پھر وادی نہلا میں غزہ نامی بت تھا۔ یہ بت عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد عرب کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی اور جب حج کا زمانہ آتا تو ان بتوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا جاتا اور اس سے ہر قبیلے اور ہر گھر میں ایک ایک بت رکھ دیا جاتا تھا اور مشرکین نے خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے اور ان بتوں کے علاوہ اہل عرب اصاف اور نائلہ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی دونوں پتھر تھے۔ اصاف اور نائلہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ حج کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہیں تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری شروع کر دی، تو انہیں خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر اللہ پاک نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ تو جب لوگ دوبارہ حج کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کو باہر پھینک دیا اور یہ بھی ان 360 بتوں میں شامل تھے جن کی اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے۔ غرض شرک اور بت پرستی زمانے جاہلیت دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی اور اہل عرب میں ہر قسم کی برائی عروج پر تھی، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ بڑا اٹل ہے اور شروع سے خالق کائنات کا یہ اصول رہا ہے کہ جب انسانوں کی حالت آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہے تو قادر مطلق اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ تو آخرکار اللہ پاک نے ان تمام برائیوں کا قلعہ کبا کرنے کے لیے خالق کائنات نے اہل عرب کی زمین کو یہ شرف بخشا اور رب کعبہ نے دو جہاں کے شہنشاہ کونین، حبیب خدا، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اور جب اس پاک سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں رحمت مجسم بن کر تشریف لائے، انوار کی بارش ہوئی، تمام کائنات پر بہار چھا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا دو جہاں کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہاں پر نور ہی نور تھا اور اس نور کی وجہ سے مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے اہل عرب کی آنکھیں کھل گئی۔ تاریکی اور خزاں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالے تو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور لوگوں کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی موت سے بھی ابتر تھی۔ ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا۔
دیانت، شرم اور حیا، شرافت، محبت اور اخوت کی تقدس کی کوئی حیثیت نہ دی جاتی تھی، اور ہر طرف جنگل کا قانون تھا، اور جس کی وجہ سے ڈکیتیاں، چوریاں اور زنا عروج پر تھا۔ یہاں پر ظلم اور ستم کا رواج عام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ان کی سر فہرست تھی۔ چاند، سورج، آگ اور بت پرستی کا رواج عام تھا، اور اسی بنا پر اہل عرب کی اصلاح اور نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دنیا میں نبی بنا کر بھیجا تھا، تاکہ انسانیت کو راہ راست پر لایا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو خدا پر اور اس کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں قرآن کریم میں خالق کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے رسول عمدہ نمونہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو کنانہ میں سے، قریش کو قریش میں سے، اور بنی ہاشم کو پسند فرمایا، اور بنی ہاشم میں مجھ کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک نے ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 119 پر بیان فرمایا ہے کہ آپ کی نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پر الزام نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جائے، جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ تمام مشکل ہے، مگر اس اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252 میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا، آپ کے آنے سے بہاریں مسکرا پڑی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے دنیا میں جہالت کی تاریکیاں ختم ہو گئی اور انسان کو اس کی عظمت حقیقی سے آشنائی میسر ہوئی۔ آج کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ، اللہ حافظ۔